سورۃ النساء کی آیت نمبر 140۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور یقیناً یہ حکم قرآن کریم میں اتر چکا، ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب کبھی تم سنو اللہ کی آیتوں کے بارے میں، یکفر بہا، کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ایسے لوگوں کے ساتھ ہرگز مت بیٹھو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں غور و خوض کرنے لگیں، اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، اگر ایسا کرو گے تو تم بھی انہی جیسے ہوو گے، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک اکٹھا کرنے والے ہیں منافقوں کو اور کافروں کو، فی جہنم جمیعا، جہنم میں ان سب کو۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں بھی منافقین کا ذکر تھا، اس کے بعد بھی آگے منافقین ہی کا تذکرہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے منافقین کی ایک یہ بری عادت بیان فرمائی کہ وہ ایسی مجلسیں اختیار کرتے ہیں جن مجلسوں میں دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، قرآن کا، صاحب قرآن جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، دین کی باتوں کا مذاق جہاں اڑایا جاتا ہے وہاں منافق بڑے شوق سے جا کے بیٹھتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حالانکہ قرآن کریم میں ہی یہ آیات نازل کر کے ان کو منع کیا گیا تھا، جہاں آیات ربانی کا، دینی احکامات کا، سنن انبیاء علیہ السلام کا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ ہرگز مجلس اختیار نہیں کرنی، یہ ان کو منع کیا گیا تھا۔ یہ منع کہاں کیا گیا تھا؟ سورۃ الانعام میں آیت نمبر 68 ہے، میرے پاس جو قرآن کریم ہے اس میں صفحہ نمبر 123، آپ حضرات کے پاس بھی یہی ہوگا۔ اس صفحے میں 68 نمبر آیت تقریباً اسی مضمون سے ملتی جلتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا،
جب تو دیکھے ایسے لوگوں کو جو ہماری آیتوں کے بارے میں غور و خوض کر رہے ہیں، ان میں کوئی نکتہ چینی کر رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ایسے لوگوں سے اعراض برتو، ان سے دور ہٹ جاؤ، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ یہ اس بات کو چھوڑ کر کسی اور بات میں لگ جائے۔ فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان آپ کو یہ بات بھلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یاد آنے کے بعد ایسی ظالم قوم کے ساتھ ہرگز مت بیٹھو۔ یعنی جو قرآن کریم کی آیات کا مذاق اڑائیں، اس کا مطلب بدلے، اس کا ترجمہ بدلنے کی کوشش کرے، ایسے لوگوں کے پاس آپ کو بالکل بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد ہر وہ شخص ہے کہ جو ملحد ہو، دین کی غلط تشریح کرے، یا جو محدث یعنی بدعتی ہو، کوئی بھی ایسا شخص جو دین کی تشریح غلط کرتا ہے یا اس میں نئی باتیں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے شخص کی مجلس اختیار کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ چنانچہ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ جو شخص اپنی رائے سے تفسیر کرتا ہے، قرآن کریم کا درس دیتا ہے اور اپنی رائے اس میں بیان کرتا ہے، ایسے بندے کا درس قرآن سننا بھی جائز نہیں ہے۔ ایسے بندے کا درس قرآن بھی سننا جائز نہیں، کیونکہ وہ قرآن کی آیتوں کا کھلواڑ کر رہا ہے، تماشا بنا رہا ہے۔ آج کل میرے عزیز دوستو، یہ عجیب ایک ذہنیت چلی ہوئی ہے ہمارے اندر کہ جی خود پڑھو، خود پڑھو، علماء نے، مولویوں نے جو کچھ کیا اس کو چھوڑو، خود پڑھو۔ علماء نے تشریح کی ہے وہی جو قرآن و سنت کی قدیم زمانے سے علماء سمجھتے آ رہے ہیں، اسی کو آگے نقل کیا ہے۔ کوئی عالم اگر گڑبڑ کرتا ہے ٹھیک ہے، اس کی نہ سنو، لیکن اکثریت نے اسی کو نقل کیا ہے جو بڑوں سے سنا ہے۔ اب آپ اس کو تو کہتے ہیں نہ سنو، اور کیا کہتے ہیں آج کا جو ذہن سمجھ رہا ہے بس وہ سمجھو۔ یہاں ہمارے ابلاغ میں ایک شخص ہوا کرتے تھے، پروفیسر تھے شاید کسی کالج میں یا اسکول ٹیچر تھے۔ وہ کہتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ 8-10 لوگ مل کے بیٹھ جاتے ہیں اور ایک آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، اور پھر ہر ایک جو ہے نا وہ بتاتا ہے کہ میں اس آیت سے یہ سمجھا، میں اس آیت سے یہ سمجھا، اور پھر وہ جو 8-10 لوگوں کی سمجھ ہوتی ہے اس سے ہم ایک تفسیر تیار کریں۔ اللہ خیر کرے، یہ کوئی نئی تفسیر شروع ہوگی، نئی دین بنے گا۔ یعنی بزرگان دین کی تشریح پہ اعتماد نہیں ہے، جن کا اخلاص بھی زیادہ، جن کی للہیت بھی زیادہ، جو دنیا سے بھی دور اور جو زمانے کے لحاظ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، لیکن آج کے جو نفس پرست، ہوا پرست، خواہش پرست لوگ ہیں، ان کی تشریح کہتے ہیں جی یہ قبول ہے، یہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جی امام ابو حنیفہ کی ہم تقلید نہیں کرتے، خود تحقیق کریں بھئی ان کی نہیں کرتے تو تمہاری ہم کیوں مانیں؟ بزرگوں کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو اور اپنی منوانے کے لیے تیار ہو کہ میری مانو بس۔ تو ایسی بات، ایسی مجلس اختیار کرنا جس میں دین کا مذاق ہو، ایسی مجلس اختیار کرنا جس میں دین کی غلط تشریح ہو، ایسی مجلس اختیار کرنا جس میں انسان اپنی ذاتی آراء کو دین کہہ کر بیان کرے، ایسی مجلس اختیار کرنا بھی جائز اور درست نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ منافقوں کی عادت تھی، وہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرتے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کے لیے، جیسا کہ حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اچھی صحبت، مفہوم اس کا یوں ہے
اچھی صحبت تنہائی سے بہتر ہے۔ اچھے لوگوں کے سنگ بیٹھنا، اچھے لوگوں کی مجلس اختیار کرنا، یہ تنہائی سے بہتر ہے، اور برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے تنہائی میں بیٹھنا یہ بہتر ہے۔ انسان اچھے لوگوں کے پاس بیٹھے تو وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں، چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چوڑی چ پھول پہ، تے مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈول گئے۔ صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت طالح ترا طالح کنند۔ اچھوں کی صحبت اور سنگت تجھے صالح بنا دے گی، اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ ایک اللہ والے بازار میں جا رہے تھے، کوئی بندہ سنگترے بیچ رہا تھا، سنگترے۔ اب وہ ایک جملہ کہہ رہا تھا، جیسے بیچنے والے کہتے ہیں، اپنی آواز لگاتے ہیں۔ جملہ کیا کہہ رہا تھا؟ اچھے سنگترے، اچھے سنگترے۔ اب اللہ والوں نے اس سے کیا نکالا؟ کہنے لگے اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے، یعنی جو اچھوں کے سنگ لگے وہ تر گئے، وہ پار لگ گئے، اور جو بروں کے سنگ لگے وہ ڈوب گئے۔ تو ہم اچھی اور نیک صحبت اختیار کریں، اہل علم کی مجالست اختیار کریں۔ آج کل لوگ اس بات کو شہرت کے لیے اور اپنے ویڈیو کلپ بنانے کے لیے اور ریٹنگ بڑھانے کے لیے کوئی نہ کوئی دین کے بارے میں ایسا چٹکلا چھوڑیں گے کہ لوگ اس کو جو ہے نا وائرل کرتے جائیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے جتنے زیادہ دیکھنے والے ہوں گے اتنے ہمیں پیسے ملیں گے۔ اس سے ان کو غرض نہیں کہ بات غلط ہو رہی ہے، بات ٹھیک ہو رہی ہے، اس سے غرض نہیں ہے، وہ صرف ریٹنگ بڑھانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ تو ہم دین حاصل کریں، دین والوں سے حاصل کریں، اہل علم سے حاصل کریں، علماء کی مجالست میں بیٹھیں، ورنہ خود رائی یہ انسان کو تباہ کر دیتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان پر یہ بات پہلے نازل ہو چکی تھی کتاب میں، ان اذا سمعتم، کہ جب تم سنو آیات اللہ یکفر بہا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ایسی مجلس میں بیٹھو بھی مت۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ اس دسترخوان پہ ہرگز نہ بیٹھے جس دسترخوان پہ شراب کا دور چل رہا، چاہے وہ خود نہ پیے لیکن وہاں شراب پلائی جا رہی ہے، اس دسترخوان پہ مومن کو بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو خلفائے راشدین کے منہج پہ ان کی خلافت تھی، ایک جگہ پہ پولیس نے چند لوگوں کو گرفتار کیا جو شراب پی رہے تھے۔ پتہ چلا کہ یہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان میں ایک روزے دار تھا، باقی تو شراب پی رہے تھے، ایک کا روزہ تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی کوڑے لگوائے، اگرچہ اتنے نہیں لیکن سزا اس کو بھی دلوائی کہ یہ ان کے ساتھ بیٹھا ہی کیوں تھا، روزہ رکھا تھا تو گھر جا کے بیٹھتا، مسجد میں بیٹھتا، شرابیوں کی محفل میں بیٹھنے کی کیا ضرورت۔ تو گویا جو برے لوگ ہوں، گناہ گار ہوں، وہاں پر گناہ کی مجلس میں بیٹھنا بھی درست نہیں ہے جب تک کہ وہ اس عمل کو چھوڑ کر کسی اور عمل میں نہ لگ جائے، ورنہ اللہ پاک فرماتے انکم اذا مثلہم، تم بھی انہی جیسے ہوگے۔ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی انسان ایسی مجلس میں جس میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کفریہ باتیں ہو رہی ہیں، ظاہر ہے یہ کفر ہے، ایسی مجلس میں بیٹھتا ہے اور دل سے راضی ہے کہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں، یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں، تو اس کے تو کفر میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس لیے کہ کفر پہ راضی ہونا بھی کفر ہے۔ کفر کے متعلق یہ کہنا کہ یہ ٹھیک ہے ان کا کام، یہ بھی کفر ہے۔ جو بات کافرانہ ہے وہ کافرانہ ہی ہے۔ تو جو کافروں کی مجلس میں، دین کا مذاق اڑانے والوں کی مجلس میں
اس نیت سے بیٹھتا ہے کہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں تو وہ تو کافر ہی ہے، لیکن اگر بیٹھتا ہے دل سے ان کے کفر پہ راضی نہیں ہے، ان کی غلط باتوں پہ دل سے راضی نہیں ہے، لیکن بیٹھے ان کی مجلس کے اندر اور ضرورت بھی کوئی نہیں ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کا بیٹھنا بھی حرام اور فسق ہے، یہ بیٹھا ہی کیوں ہے ان کی مجلس میں جا کے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ بیٹھا ہے وہاں پہ راضی بھی نہیں ہے اور مجبوری ہے اس کو کوئی تقاضا ہے، کوئی کام ہے، ضرورت کی وجہ سے وہاں بیٹھا ہے، ایسی صورت میں اس کا بیٹھنا جائز ہے، گناہ نہیں ہے، کفر بھی نہیں ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ وہاں بیٹھا ہے اس لیے کہ میں ان کو نیکی کی بات کی تلقین کروں، میں ان کو اس گناہ کے کام سے روکنے کی کوشش کروں، اس لیے وہاں جاتا ہے، تو اس کا جانا وہاں پہ یہ عبادت کہلائے گا۔ گویا کہ اس لحاظ سے ہمیں دیکھ کر ایسے لوگوں کی مجلس دیکھنی چاہیے جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، قرآن و سنت کی تشریحات کو کھلواڑ بنایا جا رہا ہو، ایسی مجلس اختیار کرنے سے پہلے بندہ سوچ لے کہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے میں بھی ان جیسے ہی نہ ہو جاؤں۔ تو اگر تو اپنی بات وہاں منوائی جا سکتی ہے، دین کی بات اور قرآن کی بات وہاں کہی جا سکتی ہے، پھر تو وہاں جائے، ورنہ اس مجلس سے الگ رہنا ہی بہتر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے کافروں اور ایسے منافقوں کو سب کو اللہ جمع کرے گا فی جہنم جمیعا، کہاں جمع کرے گا؟ جہنم کے اندر۔ تو غیر لوگوں کی مجلس اور غلط کار لوگوں کی محفل اور ایسے برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جو دین کا مذاق اڑا رہے ہوں ان کی بات کا سننا بھی درست نہیں ہے، اور جو قرآن و سنت کی تشریح علم کے مطابق، قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق کر رہے ہوں ان کی بات کو ہمیں سننا چاہیے، اس کے علاوہ کسی کی بات کو دھیان بھی نہیں دینا چاہیے۔ جس طرح زبان سے کفر بولنا غلط ہے، اسی طرح کان سے کفر سننا بھی غلط ہے۔ جس طرح غلط جملے بولنے سے زبان کی حفاظت ضروری ہے، اسی طرح غلط جملے سننے سے کان کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب